چینل اکانومی نانے کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. آج کی نشست میں ایک کہانی ہے، امانت نام ہے اس کا. امانت یہ کافی ہٹ کے کہانی ہے مختلف کہانیوں سے. اس کہانی کے اوپر ہم یہ فلم کی کہانی بھی ہو سکتی ہے، ڈرامہ سیریل یا سوپ کے لیے بھی بہترین کہانی ہے یہ. اچھا، کہانی کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہانی کو بناتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہانی اصل میں خود بنتی چلی جاتی ہے. جب آپ کہانی لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے. جب آپ کا ذہن، یعنی اس کو مائنڈ سیٹ آپ کا ایک طرح سے بن جاتا ہے ایک رائٹر کا، تو اسے ایک آمد شروع ہو جاتی ہے. جیسے شاعر ہوتا ہے، ان کو اشعار کی آمد شروع ہو جاتی ہے. اس طرح مختلف شعبوں کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ جس ان کی شخصیت ہوتی ہے اور جس کام میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے اور وہ شخصیت اسی ڈھب میں کام کرتی ہے، تو وہ ذہنی طور پہ اتنی وہ میچور بن جاتی ہے اور اتنی وہ اس کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر اس کو ایک آمد شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنے طور پہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. وہ ذہن آپ کا، آپ کی سوچ آپ کی چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو کہانی اس طرح جب بنتے بنتے جب کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی جو ہم نے لکھی ہے یہ فلم کے لیے بیسٹ ہے، ڈرامہ سیریل یا سوپ کے لیے بیسٹ ہے، ٹیلی فلم کے لیے بیسٹ ہے، سٹ کام کے کامیڈی ہے، سیریس ہے، کیا ہے. تو یہ کہانی کے اختتام میں ہمیں یہ سب سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ سمجھ آنے کے بعد میں جب اس کہانی کو میں نے لکھا تو ہمارے ایک دوست ہیں ثاقب علی خانی، معاف کیجیے گا، ایک دوست ہے وہ ثاقب علی خانی، وہ میرے پاس آئے تھے یہ کانسیپٹ لے کے. کانسیپٹ کیا تھا؟ وہ ٹوٹی پھوٹی کچھ چیزیں تھیں، پلاٹ تھا لیکن اس کی کوئی ربط نہیں تھا. تو کہا یار یہ کچھ چیزیں ہیں میرے ذہن میں، تو اس پہ آپ کو کہانی بنا کے بتائیں. تو بہرحال میں نے پھر اس پہ ایک کہانی بنائی، تو ایک بہت اچھی کہانی بن گئی، انہیں بھی بہت پسند آئی. تو وہ ایکچولی ڈرامہ سیریل کے لے کر رہے تھے، لیکن جب کہانی بنی اور اس کا اختتام ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ فلم کے لیے بھی بیسٹ ہے. یعنی آپ فیچر فلم جو بناتے ہیں فل لینتھ، اس کے لیے بھی بہترین ہے. ٹیلی فلم بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر، سیریل کے لیے تو لکھی گئی تھی، یا سوپ بھی بن سکتا ہے. تو یہ کہانی یہ ہے. تو میں نے اس کو لکھی تھی، تو اس کے کچھ کردار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں امانت ایک ہے 8 سال کی بچی ہے جو ذہنی معذور ہے، ذہنی معذور بچے کے اوپر بنی ہوئی ہے. وہ اس کا اہم مرکزی کردار ہے. سمیہ 22 سال کی خوبصورت ہے، امانت کی والدہ ہے. راحل 25 سال کا ہے، اسمارٹ ہے، امانت کا والد ہے. رابعہ 22 سال کی خوبصورت، امانت کی پھپھی اور آفیسر ہے، یہ رینجرس آفیسر ہے. شرجیل احمد 25 سال کا، اسمارٹ، یہ رینجرس میجر ہے، ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے. سلمان 6 سال کا، امانت کا چھوٹا بھائی ہے. والدہ 50 سال کی، امانت کی دادی ہے. ملنگ مجاور، یہ مجاور ہوتے ہیں نا، مجاور کہتے ہیں، 45 سال کا. شاہ ڈھولا کی مزار کا ملنگ مجاور ہے، ایک مزار ہے شاہ ڈھولا کی پنجاب میں، اس کا یہ مجاور ہے. معصوم جان 40 سال کا ہے، دہشت گردوں کے نیٹ ورک کا سرغنہ ہے، اور اس کے علاوہ چند معاون کردار وغیرہ. تو یہ کہانی تھوڑی سی ہٹ کے ہے، ایک معصوم بچی کی کہانی ہے، اور اس کو لے کے اس کہانی کو ہم آگے بڑھے ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو ایکچوئل کہانی کا اگر کریڈٹ دیا جائے تو یہ ثاقب علی خانی صاحب ہیں، دوست ہیں میرے. تو وہ ان کا ہے کانسیپٹ. کہانی میں نے لکھی، اس میں بہت سی تبدیلیاں کی میں نے، اور ان کو پسند بھی آئی اور ان کو اچھا بھی لگا. کہانی خوبصورت کہانی بن گئی ہے. تو اس کہانی کو میں شروع یہاں سے کر دیتا ہوں. کہانی یہ 4-5 پارٹ تک چلے گی. یہ تھوڑی سی کہانی ہے، یہ سائنوپسس ہے، یعنی خلاصہ ہے کہانی کا، مکمل وہ اسکرپٹ نہیں ہے. تو سمیہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے. سمیہ وہ امانت کی والد، امانت مین کردار ہے اس معذور بچی کا. یہ کیسے آگے آتی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. تو سمیہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے، خوبصورت اور سمجھدار ہے.
سمیہ کے والد ایک بزنس مین ہے اور والدہ ہاؤس وائف ہے۔ ایک شادی کی تقریب میں راحیل اور سمیہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ راحیل سمیہ کی خوبصورتی پر فدا ہو جاتا ہے اور بہانے سے سمیہ سے ملاقات کرتا رہتا ہے، اور کچھ ملاقاتوں میں سمیہ بھی راحیل کو پسند کرنے لگتی ہے۔ یہ امانت کے والد اور والدہ کی وہ کہانی ہے کہ یہ کیسے ملے آپس میں۔ یہاں سے ہم نے کہانی کو اٹھایا تھا۔ ابھی امانت کا ذکر نہیں ہے، وہ تو میں نے آپ کو چونکہ کردار بتائے ہیں، اس میں آپ کو امانت کا میں نے تھوڑا سا تعارف کرا دیا، کیونکہ مین کردار اسی بچی کا ہے، وہ پوری کہانی کو لے کے چل رہی ہے اور وہ ذہنی معذور بچی ہے۔ تو بڑی خوبصورت کہانی ہے یہ، مجھے بہت پسند آئی۔ بہرحال تو راحیل جو ہے وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کا چھوٹا سا بزنس خود سنبھال چکا ہے۔ راحیل کی والدہ راحیل کی شادی اور پوتے پوتی کی شدید خواہش رکھے ہوئے ہے۔ رابعہ بھی راحیل کی چھوٹی بہن ہے۔ ایک کردار آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو۔ وہ ضد کر کے کیڈٹ کالج میں داخلہ لے کر ہاسٹل میں رہتی ہے۔ شروع میں رابعہ سخت ٹریننگ سے پریشان ہوتی ہے، مگر اسے رینجرز فورس میں اپنا کیریئر بنانا ہے، تو وہ سخت محنت کر کے اپنا مقام بنانے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ رابعہ جو آگے جا کے یہ امانت کی پھوپھی ہوگی، ٹھیک ہے، راحیل اس کا امانت کا باپ ہوگا، اور سمیہ اس کی ماں، تو یہ ہے۔ تو وہ رینجرز کے ہیں، تو آگے جو دہشت گردی کا ایک ہے نا نیٹ ورک پورا، یہ امانت اس کے ارد گرد کیسے گھومتی ہے اور کیا سنتے ہیں، تو یہ بڑی ایک تھوڑی سی مختلف کہانی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ابھی ہم ہماری یہی ویڈیو یہاں روکیں گے، تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کہانی کو۔ اس کہانی کا نام ہے امانت، اس کو یاد رکھیے گا، امانت، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، تو جن صاحب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ میرے اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر کچھ کاوش آپ کر سکتے ہیں تو پلیز کیجیے گا، میں آپ کو شکر گزار رہوں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔